وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 8 سے 10 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے من حیث القوم قرآن پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 8 لفظی ترجمہ، والذین کفروا فتعسا لہم، اور جو منکر ہیں ان کے لیے تباہی ہے، وأضل اعمالہم، اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے ناپسند کیا، ناگوار جانا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ناگوار جانا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضبط کر لے گا۔ جو اچھے اعمال ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ضبط کر لے گا۔ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں سامعین اکرام۔ تو بات ہو رہی تھی سامعین اکرام کہ شہیدوں کی بات ہو رہی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ان کو جنت میں داخل کر دے گا، یعنی ان کو ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ یعنی دیکھیں کافر، ایک تو یہ دیکھیں عام طور پہ سامعین اکرام جب کافروں کا نام آ جائے، ہم تو یکسر اس مضمون کو اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خطا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اصل تو ایک روش ہوتی ہے، کافرانہ روش، مومنانہ روش اور منافقانہ روش یا مشرکانہ روش، یہ روش ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ باقی زبان کا تو اتنا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں میں نہیں پیوں گا، اور میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس پانی کو نہیں پیوں گا، پھر آپ غٹاخٹ پی جاتے ہیں اسے، تو آپ تو جھوٹے نکلے۔ دیکھیں جھوٹ کی کوئی، وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جھوٹ، اب ایسے لوگ ہیں موجود سامعین اکرام معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہ اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں نہ اس کے لیے، نہ مومنانہ کردار اور روش کا کہ بھئی وہ پھر کہتے ہیں، اگر قرآن میں اس کا تذکرہ آ جائے نا کہ مومن ایسے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ تو بڑے بزرگ لوگ تھے اور بڑے پاک لوگ تھے۔ یہ ان کے افعال ہیں، تو آپ پھر کس کیٹیگری میں ہیں؟ ایک سوال یہ بھی تو بنتا ہے نا کہ آپ نہ منافق ہیں، نہ مومنانہ روش اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور منافقانہ روش آپ کہتے ہیں نہیں میں تم ہوں ہی نہیں منافق، مشرک بھی نہیں ہوں، کافر بھی نہیں ہوں، پھر آپ ہیں کس کیٹیگری میں؟ یہ بات بھی تو ہے نا۔ ہم نے تو یعنی مومنانہ روش نہیں اپنائی ہوئی، یہ تو آپ بھی شہادت دیں گے، میں بھی شاہد ہوں اس بات کا۔ وہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ مومنانہ روش اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو روشن خیالی آپ جیسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو روشن خیال لوگ ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ دقیانوسی ہیں، تو پرانے قدامت پسند آپ کہتے ہیں اسے، یہ تو قدامت پسندی ہے، یہ تو دقیانوسیت ہے معاذ اللہ۔ ایسے بھی یعنی مجھے خود ایسے الفاظ کہے گئے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافر کا میں یہاں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کافر کون ہے۔ اصل میں روش ہوتی ہے کافرانہ۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، ایمان کیا ہے کہ آپ کا اللہ کی توحید پر ایمان ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا میں کہنا مانوں یا اس کے حکم کے سامنے سر جھکاؤں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی توحید سے عملاً انکار کر رہے ہیں، اگر آپ آخرت سے یعنی جنت سے، دوزخ سے یا دوبارہ جی اٹھنے سے عملاً آپ انکاری ہیں، تو پھر اگر آپ قرآن سے عملاً اس پہ عمل کرنے سے یا اس کی ہدایت قبول کرنے سے عملاً انکاری ہے، یا آپ رسول کے دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سلسلہ رسالت کو جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، یہ ہم نے اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں سامنے کرام، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو ککھ بھی نہیں۔ اصل شہادت ہوتی ہے عمل کی۔ آپ کلمہ شہادت پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اور مجھے بہت یعنی چبھتا ہے یہ جملہ، ساری ہم زندگی جو ہے وہ انسان کلمہ شہادت نہیں پڑھتا اپنے عمل سے، پھر جب میت اس کی جاری ہوتی ہے تو پھر وہ بڑے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ کلمہ شہادت زور زور سے کہتے ہیں کہ بھئی کلمہ شہادت پڑھو۔ اس نے ساری زندگی کلمہ شہادت اپنے عمل سے نہیں پڑھا، اور اب آپ جو ہے کلمہ شہادت یہ آوازیں لگا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ بس وہ ایک روایتی سی چیز ہے سامنے کرام، آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کہ دین کیا چیز ہے۔ بہرحال والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، جو لوگ کافرانہ روش رکھتے ہیں، جو کافرانہ اعمال کر رہے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں بلا خوف تردید کہ اس کو نہیں رد کیا جائے گا۔ جو لوگ کافرانہ خیال ہے، ان کا کافرانہ اعمال ہیں، کفر کا مطلب ناشکری بھی ہے سامنے کرام، یعنی جو لوگ ناشکری کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کو اپنے اعمال سے جھٹلا رہے ہیں، انہوں نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے۔ آج تو آپ یعنی مجھے پوری امید ہے
کہ آپ مجھے اس بات میں نہیں جھٹلائیں گے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا ہی کو ہم نے اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب سمجھ لیا ہے، دنیا ہی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور جو کافر کہتے تھے نا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، وہ جملہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ ساری کوششیں سامعین کرام تھوڑا غور کریں، امت بحیثیت امت یعنی کروڑوں مسلمان، میں کہتا ہوں نا، عرب میں کہتا ہوں تو پھر آپ کروڑوں مسلمان ہیں، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کا، اللہ کے قرآن کا، رسول کے اسوہ حسنہ کا ہمیں کچھ پاس ہی نہیں ہے۔ کافر اور کس بلا کا نام ہے؟ کیا جس نے سر پہ کوئی چٹیا رکھی ہے یا ماتھے پہ تلک لگائی ہوئی ہے وہ کافر ہیں؟ یا جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، پتھر کے صنم کے سامنے، وہ کافر ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ تو ہیں، لیکن آپ نے اگر یہ کافرانہ خیال اپنا لیا ہے کہ بھئی نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یہ کافرانہ روش ہے، یہ ناشکری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، یہ اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کی بات کر رہا ہے، والذین کفروا فتعسل لہم واضل اعمالہم، جو کافر ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے تباہی ہے، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، واضل اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو آیت نمبر 9 ہے سامنے کا، جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بھی پڑھ دیا، اس میں بہت اچھے طریقے سے وضاحت ہو رہی ہے یہ آیت نمبر 8 کی، یہ کافر کون ہیں۔ اب تک تو میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا، لیکن ابھی قرآن خود، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں ذالک بانہم، یعنی اس میں سامنے کرام کافرانہ روش کی بات ہو رہی ہے، کافر کا کردار کیا ہے قرآن کے مقابلے میں۔ دیکھیں قرآن ایک واحد وہ ذریعہ ہے یا وہ طریقہ ہے جو ہمیں نجات دے دے گا، قرآن پر عمل کر کے ہم اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 9 سامنے کرا، دیکھیں میں جذبات سے عاری ہو کے بول رہا ہوں اور پورے ہوش و حواس میں ہوں، میں یہ نہیں کہ جذباتیت میں تقریر کر کے آپ کے بھی ہوش اڑا دوں اور خود بھی بے ہوشی میں، نہیں، یہ ساری باتیں ہوش کی ہیں، آپ کو بھی ہوش سے یہ بات، اور یہ یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن یا کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ہم مصداق ہیں یا اس کے خلاف ہیں، یعنی ہمارا کردار اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، یہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ ہر آیت جو ہے اس میں ہدایت موجود ہے، اور اس میں آپ نے اپنے ہی لیے ہدایت تلاش کرنی ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 9 سورہ محمد کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے کیا؟ اس میں کافرانہ روش کی تفصیل ہے کہ کافر جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے سامعین کرام کہ کافر قرآن کی ہدایت سے انکاری ہیں، اور قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کو ناگوار سمجھتے ہیں، نہیں چاہتے، برا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سامعین کرام، میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ بس میرا ایک شعبے پہ میرا خیال ہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج یعنی داڑھی جو ہے اسلامی شعار ہے، حضور کی سنت کریمہ ہے، وجوب کے درجے تک پہنچ چکی ہے، اور داڑھی کی مقدار اور داڑھی رکھنا اور مونچھیں پست کرانا اور داڑھی بڑھانا یہ حضور کا حکم ہے۔ مونچھیں پست کراؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مستند حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حکم ہے۔ اب یہ ایک شعار ہے، اور
حضور کے سامنے ایک وفد آیا تھا مجوس سے، تو وہ حضور وہ داڑیاں نہیں تھیں ان کی، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے شکل کس کے کہنے پہ ایسی شکل بنائی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے آقا سردار نے، ہمارے بادشاہ نے اسی طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے آقا نے تو مجھے ایسا حکم نہیں دیا ہے، میرے آقا نے تو مجھے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے، مونچھوں کو پست کرانے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال میں ایک رویے کی بات کر رہا ہوں، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ ناگوار، یعنی قرآن کے مطابق عمل کرنے کو یہ ناگوار سمجھتے ہیں۔ آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس قوم کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ قوم قرآن پر عمل کو ناگوار سمجھتی ہے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ اور انفرادی طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گھر ہے، میاں ہے، بیوی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات رکھتے ہیں، جو اخلاق رکھتے ہیں، وہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے اپنی مرضی سے، میاں اپنی مرضی سے بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنی مرضی سے، اور کوئی اسلام کی ہدایت کو، یعنی اب یہ دیکھیں کرہوا ما انزل اللہ، یعنی میں آپ کو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ کس انداز سے ہم ناگوار سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں زندگی گزارنے کے مطابق، وہ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اب بیوی صاحبہ جو ہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، میں بغیر کسی تردید کے یہ بات، آپ بھی اس کے معترف ہوں گے، کیا بیوی کیا شوہر، دونوں اگرچہ یعنی بہت سو کو تو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو معلوم بھی ہے تو وہ یہ اسلام کی ہدایت قبول کرنے کے لیے نہ میاں تیار ہے نہ بیوی تیار ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں، یہ کافر کون لوگ ہیں، ان کا کیا کردار ہے، ان کا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے، وہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 9 سورہ محمد۔ اس میں کافروں کا ایک سلوک، قرآن سے سلوک یا اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس سے ایک سلوک بیان ہو رہا ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناگوار جانا جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی یہ ناگوار جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنا، یہ ان کو ناپسند ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، تو نتیجہ کیا ہے؟ اضل اعمالہم فاحبط اعمالہم، یہ دیکھیں دو آیات ہیں، دونوں میں ایک میں اعمال کے ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے میں اعمال کے ضبط ہونے کی بات ہو رہی ہے، حبط اعمال۔ اور اعمال کون سے؟ نیک اعمال، یہ بات وضاحت، کیونکہ برے اعمال تو ضائع ہونے کا کوئی وہی نہیں ہے، اچھے اعمال لوگ کے ضائع ہونے کی بات ہوتی ہے۔ تو حبط اعمال یعنی آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آج سامعین کرام اگر آپ دیکھیں تو کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں روزہ رکھنے والے ہیں، کروڑوں، یہ میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ ناگوار سمجھتے ہیں قرآن سے تو ہمارا کب کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ امت نہ افراد۔ تو بہرحال یعنی جب یہ صورتحال ہے سامنے کرام، تو پھر آپ خود سمجھ لیں۔ اور دوسرا میں یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود اپنے اعمال کو، اپنے طرز زندگی کو پرکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے ظاہر ذلیل دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اور ذلیل دنیا کے پیچھے ہماری زندگی وقف ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو نیک اعمال کر رہے ہیں، جو مال خرچ کر رہے ہیں،
زکاتیں دے رہے ہیں، ہر سال حج و عمرے پہ جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں ہر رمضان میں لوگ جو ہیں روانہ ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے، لیکن دیکھیں پہلے تو بنیاد ہے، آپ اپنے بنیاد کو صحیح کریں پھر نوافل کی بات کریں. عمرہ یعنی ہر سال عمرہ کرنا یہ کوئی سنت تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال حج آیا فتح مکہ کے بعد، میرے خیال سے 9 ہجری میں حضور نہیں گئے، ابوبکر صدیق کو بھجوا دیا، ان کو امیر حج بنا دیا. تو یہ ایسا، بہرحال ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو بظاہر اچھے ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ تلاوت قرآن کو لے لیں، اس پہ ہم بڑا زیادہ، بعض لوگ جو ہیں ہر روز قرآن شریف پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا پڑھنا چاہیے، ہر روز قرآن کو پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن تو کتاب ہدایت ہے. اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، میں بعض اوقات درس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھتا تھا تو وہ جناب تسبیح بھی گھما رہے ہیں اور بیٹھے بھی ہیں درس میں. بھئی درس ہو رہا ہے تو درس کو سنو، جو ذکر ہے تم کر رہے ہو تو وہ بعد میں کر لو. نہیں، وہ درس کی محفل میں بھی بیٹھیں گے اور اپنی تسبیح بھی گھمائیں گے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، تو اس پہ ہم نے غور کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ فینظروا، پر یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا ہوا انجام جو ان سے پہلے تھے لوگ. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے بھی اسی قسم کی مثال ہے. یعنی اس آیت میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے. یا دیکھیں یہ اس میں مضمون ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. دیکھیں ہم تو سوچتے نہیں ہیں قرآن کو، یعنی سمجھنے بھی کی کوشش نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا میرے عذاب پر یقین نہ ہو، ابھی عذاب کا وہ ہوا نا موضوع کہ والذین کفروا فتعسا لہم، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت میں فرما رہا ہے، آیت نمبر 10 میں کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو، یعنی دیکھ لو، یعنی اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ کافروں کے لیے ہلاکت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فینظروا، دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. دیکھیں پہلے بھی ہلاکت کا تذکرہ ہوا ہے، والذین کفروا فتعسا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے. یہاں بھی دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. وللکافرین امثالھا، اور جو منکر ہیں ان کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں. بہرحال ہم تو عبرت، یعنی قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں یہ درس عبرت ہیں سامعین کرام. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے جو بھی واقعات بیان کیے ہیں، قوم لوط ہے، جو بھی واقعات، یہ اس میں عبرت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جو خاوندان نے آنکھوں والے ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے. لیکن ہم کہاں عبرت لیتے ہیں سامعین کرام؟ بہت یعنی ایسی کچھ بیکار سی صورتحال ہے کہ قرآن کو پڑھا جا رہا ہے لیکن ہم نے اپنی آنکھیں، اپنے کان، یہ سب کچھ بند کیا ہوا ہے اور سوچنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. ورنہ آپ قرآن کو دیکھیں، یہ تو آپ میری تائید کریں گے کہ قرآن کو تو ہم کب کا ترک کر چکے ہیں. آپ کو میں نے بتایا نا، سقوط بغداد سے پہلے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. جب معتصم باللہ کی آخری وہ تھی نا، خلافت تھی برائے نام، تو قرآن کو کب کا ہم نے ترک کر دیا ہے. اور رسول دیکھیں گلہ کریں گے قیامت کے دن، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
رسول گلہ کریں گے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میری قوم، یہ تو ایسی قوم ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب جو قرآن کو چھوڑ دے تو وہ مسلمان کیسے کہلائے گی؟ بہرحال سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں غور و فکر کی، ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب حق ہے، وہ کن لوگوں کے لیے ہے اور کن لوگوں کے لیے نہیں ہے، کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور کن لوگوں پہ اللہ کی طرف سے ہلاکت ہوگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم۔ والذین کفروا فتعسا لهم، اچھا، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ ترجمہ سنا دے، والذین کفروا وتعسا لهم، جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناگوار جانا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، وللکافرین امثالها، اور دیگر جو منکر ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کی مثالیں ہوں گی، یعنی اسی طرح وہ ہلاک کر دی جائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم۔ But as for those who disbelieve, for them is perdition, and he will waste their deeds. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ That is because they hated what God revealed, so he nullified their deeds. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ Have they not journeyed through the earth and seen the consequences for those before them? God poured destruction upon them, and for the unbelievers is something comparable. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔